بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی رائٹ پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں تو کتنا بڑا گناہ اور عذاب ہوتا ہے، ذرا اس ویڈیو کو سن کر آپ جان جائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آیا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفن کیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفن کر دی جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ جب یہ بات امام مالک تک پہنچی تو امام مالک اس کے گھر پہنچے۔ اس صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسال کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، بلکہ پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا میت سے ہاتھ جدا ہوا۔ آج لوگ ناظرین تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں، ہم نہ جانے ہر روز کتنی تہمت لگاتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہم ذرا بھی سوچتے نہیں کہ اللہ کی پکڑ جانے کب آ جائے اور ہم اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم غیبت سے بچیں اور تہمت سے بچیں، اور کوئی بھی بات کہیں سے بھی ملے، کوئی معلومات ملے، کچھ بھی کہے، جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں تب تک ہم اس پر یقین بھی نہ کریں اور اس کو دوسروں تک بھی نہ پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔